بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے، تو کوشش کریں گے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ دو تین ساتھیوں نے، لسنرز جو ویورز ہیں، انہوں نے کچھ تبصرے بھی کیے ہیں۔ Some people have given some comments and inshallah we will extend and take out the points from there. And similarly there were some questions before the break and inshallah we will answer some of those questions as well. سب سے پہلے بھائی زیغم صاحب، آپ نے جو باتیں کہی ہیں بہت اچھی اور ویری امپورٹنٹ، کہ جب حکومت کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں کہ فی الحال آپ ملاقاتیں نہ کرو اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی جنوری کی 26 آج تاریخ ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ جو اعلان ہے، تو جب ملاقاتوں سے ممانعت ہے تو وی مسٹ ایکٹ اپون دوز رولز، ان قوانین کے اوپر، ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹس ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ نہیں کہ ان کی پلان کس انداز کے اندر ہے۔ مختلف لوگوں کے ذہن کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال قانون کے مطابق چلتے ہوئے، اور دوسری بات کہ اگلے کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر وہاں فوتگی ہوئی ہے تو اگرچہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تعزیت کروں، تو آج کل فون کے ذریعے یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے بہت سے اور طریقے ہیں، وہاں اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا اور جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور خاصتاً پھر جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ بعض لوگ وہاں اپنی ذاتی مصلحت کی وجہ سے یا ذاتی تقاضوں کی وجہ سے جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے یا گپے لگانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے، وہ تو بالکل مناسب ہے ہی نہیں۔ تو اور خاصتاً پھر جب نیوز میڈیا اور حکومت کی طرف سے اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کافی پھیل رہی ہے اور کنٹرول کے اندر نہیں آ رہی، تو ان کی ہدایات کے مطابق ہمیں بھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ اور کال لے کر پھر باقی ان سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا یو اوکے؟ جی الحمدللہ، ہاؤ آر یو مولانا انکل؟ الحمدللہ، اللہ میں شکر، الحمدللہ۔ نائس ٹو ہیئر فرام یو اینڈ یو آر آن دی ایئر انشاءاللہ۔ جی I have two questions today. جی go on. The first one is, do you know the man's Adam's apple? What is the Arabic term for it? Okay. And the second one is, if someone is working abroad as a chef, and because in that certain culture they eat pork and stuff, is that chef allowed to handle it and cook it for the people? Okay, good question. Inshallah, definitely I will answer those. The first one, I'm going to tell you on top of my mind, I can't really remember what the Adam's apple is called in Arabic, although I do know Arabic language, but right at this moment, sometimes things slip your mind. But the other questions, inshallah, I will definitely answer it. I'll tell you what, here's a little challenge for you, because I'm a teacher. I want you to check it on the internet and then come back and let us know as well. Ji. Would that be a good challenge for you? Ji. Would you do that, inshallah? Inshallah. Chalo, okay, let's see how quick you can do that, inshallah. Ji. Okay, theek, inshallah. That was a little bit witty, and if it's nice to speak to youngsters and have this open and approachable relationship where we can tell them what to do, they can ask us, they can speak to us, and that's how we are going to nurture the youngsters as well. بعض اوقات بچوں کو اگر کوئی چیز پتہ بھی ہو تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، یا آپ کا اس کے بارے میں چلو آپ مجھے یہ ذرا ڈھونڈ کر دے دو، یا آپ مجھے یہ بتلا دو، تو اس میں پھر ان کو ریسرچ کی، ڈھونڈنے کی تھوڑی بہت صلاحیت ملتی ہے۔ تو جی اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کیسے مولانا صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں بس دعا خیر کرنا، میرے بچوں کو کورونا وائرس ہو گیا ہے، بس میرے بچے کے لیے دعا کرنا پلیز پلیز۔ ضرور انشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ دعا خیر کرنا بس۔ ابھی وہ ٹھیک میں ہو بہت گئے؟ پریشان، ابھی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا ابھی تک بیمار ہیں؟ ابھی گھر پہ ہے، بس دعا خیر کرنا ہے ٹھیک ہو جائے، ابھی اس کو بخار نے بہت ہے۔ اچھا
ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس دعا کرنا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. بس ضرور انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں بس دعا کرتے ہیں آمین کہ اللہ آمین رب العزت سب کو شفاء کاملہ نصیب آمین فرماوے، آمین اور آمین. اللہ رب العزت جن کو بیماری نہیں لگی اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمائے. جی محفوظ. آمین آمین ٹھیک ہے آمین. انشاءاللہ. بس میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہیں، ہر بہت اچھا ہے. آپ بس دعا کرنا میرے بچے کے لیے. ضرور انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. السلام اللہ علیکم. حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. Adil, I didn't hear what you said, جی. اسپیلنگ جی. اچھا ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ بھائی ٹیکا خان یو آسٹ اینڈ یو سیڈ، آپ نے یہ سوال کیا کہ جب کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو وائی ڈو وی ڈو اٹ اینٹی کلاک وائز، وائی ناٹ کلاک وائز؟ تو the answer is that's how it's always been from the time of Adam alayhi salam. And inshallah, if you look at one of my previous programs over there, I've given the full history, or should I say brief, detailed history right from the time of Adam alayhi salam until today of the Ka'batullah, how it was built and what actually happened. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مختصر انداز کے اندر پوری تاریخ کعبۃ اللہ کی بتلائی، اور وہاں یہ بتلایا کہ شروع سے آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو طواف ہوتا تھا وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا تھا. اور پھر اس سے پہلے اگر یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہے صحیح. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. تو بیت المعمور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بالکل مقابلے کے اندر بیت المعمور ہے، اور جس طرح تم کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہو تو اسی طریقے سے بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی وقت کے اندر 70,000 فرشتے بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's mentioned to us that right adjacent to Ka'batullah there's Baytul Ma'mur, and just like you perform tawaf, people say encircle, circumambulate, let's use the correct Sharia term. You make tawaf and you perform tawaf around Ka'batullah. So those angels, they make tawaf around Baytul Ma'mur. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, wanting to explain the great number of angels Allah has created, he said, at one time there are approximately 70,000 angels making tawaf of Baytul Ma'mur. But then he went further on to say that they make tawaf and then they go away. They make tawaf and then they go away. Those that have made tawaf once, they will never get a chance again because there are so many angels of Allah subhanahu wa ta'ala. بیت المعمور کے ارد گرد بیک وقت، ایک ہی وقت کے اندر 70,000 فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنے والی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ وہاں بیت المعمور کے ارد گرد بھی فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں. اور اسی سیشن کے اندر اب آپ کی سوال کی طرف کہ why do we perform tawaf like this? Because Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us, and it's always been that, not just by the human beings but also by the angels. اور آدم علیہ السلام سے پہلے سے یہ بیت المعمور کے ارد گرد جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں. So it's always been like that because Allah subhanahu wa ta'ala has chosen that way. That's the simple answer. That's how Allah subhanahu wa ta'ala has chosen it. اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ میں منڈے اور تھرسڈے
سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، جو بھی ہو سائل، اور کسی نے آپ کو یہ ایڈوائس دی ہے کہ ہر ہفتے نہ رکھو بلکہ ایک ہفتے رکھو اور ایک ہفتے چھوڑ دو، ایک ہفتہ رکھو ایک ہفتے چھوڑ دو، تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ہر ہفتے کی تھی، ایوری منڈے اور تھرسڈے۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کی صحت کی وجہ سے، کسی نے اگر آپ کی صحت کی وجہ سے آپ کو یہ بتلائے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ بعض لوگ وہ کمزور ہوتے ہیں، اگر ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی صحت کے اوپر اثر پڑے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہیں، ورنہ اگر شرعی طور پر پوچھیں مسئلے کے لحاظ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 2 دن منڈے اور تھرسڈے رکھا کرتے تھے۔ اور تقریباً 3-4 سال پہلے میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو بی بی سی کی جو رپورٹرز ہیں انہوں کی ریسرچ، اور بھی 2-3 سائنٹسٹ ہیں ان کی ریسرچ تھی کہ اس کو کہتے ہیں کہ 5-2، کہ 2 دن آپ روزہ رکھو 5 دن اچھی رکھاؤ، 2 دن روزہ رکھو 5 دن اچھی رکھاؤ، اس میں آپ کی صحت سب سے بہترین، آپ کی پورے صحت اور سسٹم پورا صاف ہو جاتا ہے۔ تو 2 دن جو ہے ویسے تو ہر ہفتے یہ سنت ہے، لیکن اگر آپ کی صحت کی وجہ سے آپ نہیں رکھنا چاہتے وہ آپ کی مرضی۔ باقی آپ نے تاریخ پوچھی کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو آج دن جو گزرا یہ 12ویں تاریخ تھی جمادی الاخری کی، بعض لوگ جمادی الاخر بھی بولتے ہیں، تو اسلامی تاریخ آج، اور چونکہ مغرب کے بعد کا بھی وقت ہے تو اب 13ویں تاریخ اسلامی شروع ہو گئی ہے، اور ہر مہینے میں اس کو ایام بیز کہتے ہیں، یعنی 3 سفیدی والے دن کے جس میں چاند اپنی سب سے زیادہ تیزی پر ہوتا ہے، وہ 13، 14 اور 15ویں اسلامی تاریخ۔ تو آج رات ابھی جو رات چل رہی ہے، ابھی 26 جنوری کا دن گزرا ہے۔ Today is the 26th of January. So during the day before Maghrib, it was the 12th of Jamadul Akhir, ya Jamadul Ukhra. And now, since it's after Maghrib, so the 13th of Jamadul Akhir has started. 13 تاریخ جمادی الاخر کی شروع ہو گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوتی تھی کہ آپ 3 دن ہر مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ۔ تو آج چونکہ رات 13ویں تاریخ ہوگی تو اگر کوئی شخص آئندہ کل روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے دن اور اس کے بعد والے دن 3 دن، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ Anybody who performs one good deed, they will get 10 rewards۔ تو اگر ایک دن روزہ رکھا تو 10 کا ثواب، 2 دن روزے رکھے 20 دن کا ثواب، 3 دن روزے رکھے تو 10 10 10 30 دن، تو 3 دن روزے رکھے تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو سنت کی سنت، اور پھر اس کا پورے مہینے کا ثواب۔ اور سائنسی لحاظ پر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں کہ جس میں چاند اپنی پوری مضبوطی پر ہوتا ہے، چاہے ہمیں ان ملکوں کے اندر نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چاند دنیا کے ارد گرد اپنا دوران کر رہا ہے، اور چاند کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، کھینچاؤ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چونکہ وہ ارد گرد گھوم رہا ہے، کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل عرض کروں گا، اسی وجہ سے اس کا سمندروں کے اوپر، یہ جو سمندروں کی ٹائیڈ اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں اور لہریں اندر آتی ہیں بہت تیز تک آ جاتی ہیں، یہ چاند کی کھنچاؤ کی وجہ سے۔ اور فروٹس کے اندر جو مزہ یعنی جو اس کے اندر شیرینی پیدا ہوتی ہے، the sweetness inside the fruits، اس کا چاند کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے the tides when they come in, that is because of the gravitational force of the moon۔ تو اس کا اثر انسانی جسم پر بھی ہوتا ہے، اور اسپیشلی انسان کے جسم پر، اس کے خون پر، اس کی تمام اعضاء پر۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جب انسان روزہ رکھتا ہے، چاند کی کھنچاؤ ہوتی ہے، روزہ کا اثر ہوتا ہے، تو انسان کی صحت پر بڑے پازیٹیو سلبی اثر ہوتا ہے۔ خیر کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو یہ آپ نے جو تاریخ پوچھی تھی کہ آج تاریخ کون سی ہے، تو وہ تاریخ میں نے آپ کو بتلائی، کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آئندہ کل
27th of January, 13 جمادی الاولیٰ ہوگا 28th of January اور 29th of January، یہ 3 دن یہ سنت کے مطابق آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور آئندہ گزشتہ کل ایک سوال ہوا تھا، بیٹا I'll come back to your answer, and you said that if a chef is making food which isn't halal, is the chef allowed to do that or not as a Muslim? So the answer is he shouldn't do it, but it is okay for him to do that. It is okay, kyunki he is making that food, he shouldn't be doing that, because haram for our deen, it is haram for other people. So for example, if he's cooking bacon, which is pig meat of course, so it's haram for Muslims, but as far as the Muslim is concerned, because it is the command of Allah, nobody should be having it, whether you are a Muslim or not. So you shouldn't be making it for somebody else, but that's morally. Like in Islamically, if he was to make it because those people feel it is okay for them to eat, then that's fine, he can make it, there's no restrictions under that. Alcohol is a different masla altogether. Alcohol is a different masla, but this is okay. And a normal apple is called a tufaha. So sometimes when you say Adam's apple is this thing, and I'm still waiting for if you're going to come with it. So let me give you a clue. A normal apple is called tufaha in Arabic, tufah. A banana is called moz. So inshallah, I hope you're learning your Arabic really well, inshallah. گزشتہ کل ایک سوال ہوا تھا اور سوچا کہ آخر میں اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ وہ سوال یہ ہوا تھا کہ آج کل یہ ویکسینز چل رہی ہیں، اور چونکہ وقت نہیں ملا تھا اس لیے آج اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ ویکسینز چل رہی ہیں، اور ویکسینز اس لیے کہا جاتا ہے کہ لو تاکہ یہ کووڈ-19 کی جو بیماری ہے، جو وائرس ہے، اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے۔ تو حکومت کی طرف سے بھی انکریجمنٹ ہے. The government is encouraging that you take these vaccines. The doctors are encouraging you. That means all the medical department, doctors, nurses, consultants, the scientists are encouraging you as well. اور اسی طرح علماء بھی آپ کو کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے تاکہ آپ کی بھی حفاظت ہو جائے اور دوسروں کی بھی حفاظت ہو جائے, so that you can keep safe and you can keep others safe too as well. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن دوسری طرف ساتھی نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی اس کے اندر ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے. کلونجی, حبۃ السوداء, the black seed. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that the black seed has got shifa from every single illness illa sam, except for death. That means if your death is decreed, then this black seed or this medicine cannot save you. But other than that, it will help you from all kinds of illnesses. And that is Sahih Hadith. I'm just giving a brief of the Hadith. Hadith کی جو کا مفہوم ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اب سائل نے گویا اشارتاً یہ پوچھا کہ اس ویکسین کے لینے کے بجائے آیا ہمیں یہ حبۃ السوداء, یہ کلونجی یا بلیک سیڈ, should we not take that instead, اس کو نہیں لینا چاہیے بجائے اس کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہ کریں کہ یہ بھی لیں اور یہ بھی لیں. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من داء الا له دواء وفی روایت الا انزل اللہ له دواء, کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے شفا, کوئی نہ کوئی اس کے لیے دوا ڈالی ہے. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ, بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے, بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں. لیکن کلونجی کے بارے میں ایک عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ کے اندر, طب نبوی کے اندر جو دوائیں آئی ہیں وہ 100% عمل کرنے والی ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. اصدق القائلین, جتنے بھی مخلوق ہے سب سے زیادہ سچے ہیں. لیکن کتنی مقدار میں آپ کو لینی ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس بیماری کے لیے اتنی لینی ہے,
اس بیماری کے لیے زیادہ لینی ہے، اس بیماری کے لیے اتنی لینی ہے۔ تو چونکہ ہمیں ایگزیکٹ تعداد پتہ نہیں ہے اس خاص بیماری کے لیے، تو اس لیے اس کو بھی تو ساتھ میں لیتے جاؤ، لیکن ساتھ میں یہ ویکسینز بھی جو ہیں اس کو بھی استعمال کرو، کیونکہ جتنے شہد بہت اچھی ہے شفا کے لیے، لیکن اس خاص بیماری کے لیے کتنی شہد لینی ہے، یہ دوسری جو بیماری ہے اس کے لیے کتنی لینی ہے، تیسری بیماری اس کے لیے کتنی لینی ہے، یہ مقدار چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے شہد لیتے رہو، لیکن ساتھ میں دوسری بھی جو دوائیاں ہیں وہ بھی اختیار کرتے رہو۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، اور ایک دو جو سوال رہ گئے ہیں وہ کسی اور موقع کے لیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر یا اللہ تو ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔